السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جو کشمیر کے حالات ہیں ان پر ڈسکس کریں گے۔ شوکت نواز جو ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ شوکت نواز بیسکلی پونچھ سے راولکوٹ کی طرف جا رہے تھے، درمیان میں ایک گاؤں آتا ہے، اس گاؤں میں وہ سٹے کیا انہوں نے، یا وہاں پہ رکے یا وہاں پہ ان کی موجودگی تھی جس کی مخبری کی گئی کسی کی طرف سے، اور جو فورسز ہیں انہوں نے اس مخبری کی اور اس اطلاع کی بنیاد پر ایک گھر کے اندر چھاپہ مارا، لیکن اس گھر سے وہ برآمد نہیں ہوئی۔ اس گھر سے وہ اس فورسز کی چھاپے سے پہلے نکل چکے تھے۔ اس گاؤں کے ساتھ جو جنگل تھا وہاں پہ وہ رپوش ہو گئے، لیکن سیکورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کر کے وہاں سے ان کو اریسٹ کر لیا، اور اب ان کو جو ہے کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ان کو راولپنڈی منتقل کر دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے ان سے اب تفتیش ہوگی، اور یہ جو دھرنا، یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، کیا معاملات ہیں، وہ اس بارے میں ان سے تفتیش کی جائے گی۔ سیاسی صورتحال کا اگر ہم یہاں پہ بات کر لیں تو سردار تنویر الیاس جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کی رکنیت سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے ڈیمانڈ ہی ایسی رکھی تھی جو کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے جو تھا وہ قبول کرنا، منظور کرنا ناممکن تھا، اور اس بنا کے اوپر اس چیز کو بہانہ بنا کر سردار تنویر الیاس نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا۔ بیسکلی سردار تنویر الیاس جو ہے وہ سیاستدان تو نہیں ہے، اگر وہ مائنڈ اگر وہ ایک جو ہے موقع پرست ہیں، مفاد پرست ہیں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ کشمیر میں نہیں بن سکتی، اور بہت مشکل ہے پیپلز پارٹی کے لیے کشمیر کے اندر حکومت بنانا، اور اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتی تو ظاہر بات ہے سردار تنویر الیاس جو ہے وہ وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتے۔ انہوں نے ان ساری چیزوں کو بھانپتے ہوئے پیپلز پارٹی سے ریزائن دے دیا ہے، اور وہ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں وہ نون لیگ میں شامل ہوں گے، کیونکہ آنے والی حکومت جو ہے وہ نون لیگ کے ذات کشمیر میں بنوائی جائے گی، تو وہ نون لیگ میں شامل ہوں گے یا استحکام پارٹی جو ہے اس کے اندر شامل ہوں گے، کیونکہ کل بھی استحکام پارٹی کے اندر آزاد کشمیر کے اور نون لیگ کے، آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں، 4 سے 5 لوگ، اور جیسے گلگت بلتستان کے اندر معمولی سا حصہ ان کو ملا ہے، ویسے حصہ جو ہے علیم خان کو جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی مل جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے ٹوٹل جو الیکشنز کی یا سیاسی جو چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کو پہلے بلے کا نشان دیا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے، اور ایک بہت بڑی جو یعنی کہ سیاسی تبدیلی دیکھنے کو مل گئی کہ جو کہ کشمیر ہے اس کے اندر بہت بڑی سیاسی تبدیلی آ جائے گی۔ ظاہر بات ہے جب بلے کے نشان پر پی ٹی آئی میدان میں آئے گی تو کلین سویپ کرے گی، چاہے جتنی چیزیں یا جتنی رکاوٹیں ڈالی جائیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو لیکن اگلے دن یا 2 دن بعد ہی جو ہے سپریم کورٹ نے جو ان کا یہ فیصلہ تھا وہ ریورس کر دیا، اور پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر جو ہے کشمیر کے الیکشن سے بھی جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو ڈیٹ ہے 31 جولائی اس کو الیکشنز ہو پاتے بھی ہیں کہ نہیں ہو پاتے۔ الیکشن ضرور ہوں گے، پیپلز پارٹی کا کسی حد تک دل ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پونڈ ہو جائیں، 3-4 منتھ ان کو کرپشن کرنے کے اور مل جائیں، لیکن میرے خیال میں جو الیکشنز انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقت پر ہوں گے، اور یہ جو دھرنے کے معاملات ہیں، جو چیزیں یہ بھی الیکشن سے پہلے ٹھیک ہو جائیں گی، اور خیر و عافیت سے الیکشنز ہو جائیں گے، اور جو پھر حکومت بنائے گی، جو پارلیمنٹ میں لوگ آئیں گے وہ یہ جو 14 سیٹوں یا 12 سیٹوں کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں گے۔ بہت شکریہ۔